سر آ جائیں یہ پی آئی اے کے اوپر. بات یہ ہے گورنمنٹ خرچے اپنے بڑھا رہی ہے, وہ چھوڑ دیں. باقی لائن لاسز چوری یہ بھی بڑھ گئی ہے, اس کو بھی چھوڑ دیں. ایک ہمارا خیال تھا کہ چلیں یار یہ 800 ارب کا اکٹھا ہوا نقصان ہر سال 90 ارب اور ایڈ ہو جاتا ہے, چلو یار پی آئی اے بک جائے گی. پی آئی اے کا گند کیا ہے, ذرا مفتاح صاحب ذرا وہ کوئکلی ذرا ہمیں بتائیں. ٹھیک سر, پی آئی اے دیکھیں, پی آئی اے اب تک 700 ارب روپے سے زیادہ نقصان کر چکی ہے اپنی تاریخ میں, اور آج کل جو ہے وہ 100 ارب روپے سے زیادہ نقصان کر رہی ہے. ٹھیک ہے, پی آئی اے کے پاس ٹوٹل جہاز جو ہیں وہ 35 یا 36 ہیں, جس میں کچھ لیز کرے ہوئے ہیں, کچھ اپنے اون کرے ہوئے ہیں. ان میں سے 15 اڑنے کے لائق ہیں اور باقی اس وقت فلائنگ ریڈی نہیں ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ میں آپ کو بیک گراؤنڈ دے رہا ہوں تاکہ لوگ سمجھیں. تیسری چیز یہ کہ جب سے غلام سرور صاحب کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے اس کے بعد سے نہ سول ایویشن کو دنیا فٹ اینڈ پراپر ریگولیٹری ایجنسی نہیں مانتی, تو نہ اس کے دیے ہوئے لائسنسز کو یورپ, یو کے اور برٹن میں اور امریکہ میں, تو وہ روٹس بھی گارنٹیڈ نہیں ہے بائر کے لیے, وہ روٹس گارنٹیڈ نہیں ہے. نہ اس کے دیے ہوئے ایئر وردینس سرٹیفکیٹس کو مانا جاتا ہے. لہذا مطلب ان کو ابھی یورپ جانا یا انگلینڈ جانا, کیونکہ اب اس کی سسٹم الگ ہو گیا ہے, اور امریکہ جانا جو ہے وہ ان کے لیے اس وقت ممکن نہیں ہے. اس بیک گراؤنڈ کے اندر کہ جس میں آپ اس 100 ارب روپیہ, جسٹ ٹو گیو یو این ایگزامپل, حکومت کو چلانے کا خرچہ جو ہے وہ پوری حکومت کا, وفاقی حکومت کے چلانے کا خرچہ جو ہے وہ 600 ارب روپے ہے. تو 100 ارب روپے ایک بہت بڑی قیمت ہے. اس سے آپ پتہ نہیں کتنے آغا خان ہاسپٹلز بنا سکتے ہیں پاکستان بھر میں, کتنی لمز یونیورسٹیز بنا سکتے ہیں, اور 1200 سے زیادہ اسکول بنا سکتے ہیں. وہ ہم ہر سال ضائع کر دیتے ہیں. یہ جو پی آئی اے کے پاس جو انہوں نے نجکاری کرنی تھی, تو ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا نجکاری کرنے کا. جو کیئر ٹیکر نے کام کیا تھا وہ کیا تھا, ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا. تو لہٰذا ان کے پاس جب شروع میں تو 4 بڑی اچھی پارٹیاں تھیں پاکستان کی. ایک یہ اومنی گروپ اور پاک ایتھنال والے تھے, ان کے ساتھ کوئی سوئس کمپنی تھی. ایک عارف حبیب کا کنسورشیم تھا. ایک لکی سیمنٹ والے تھے جن کے ساتھ پیگاسس ایئر لائن ٹرکی کی تھی. اور ایک تھا اپنے لیکسن والے گروپ والے جو ایئر عربیہ بھی جن کے ساتھ ایئر عربیہ, فلائی جنا والا گروپ, فلائی جنا اور پیگاسس جی, اور فلائی جنا, ایئر عربیہ اور پیگاسس والے آخر تک, لیکسن والے اور محمد علی اور لکی سیمنٹ والے آخر تک سیریس تھے. یہ 4 تو سیریس تھے. ایک ان کے ساتھ اور تھا بلو ورلڈ والے, جو کہ اتنے سیریس نہیں تھے لیکن وہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے. انہوں نے کوئی اتنی ڈیو ڈیلنس میں بھی محنت نہیں کری, لیکن ان کو کوالیفائی کر لیا. جبکہ جیریز انٹرنیشنل جیسے لوگوں کو کوالیفائی نہیں کیا, لیکن ان کو کوالیفائی کر لیا. اب جب انہوں نے سوال پوچھنا شروع کرے تو انہوں نے ایسے ایسے جوابات دیے کہ وہ ایک ایک کر کے 4 پارٹیاں فارغ ہو گئیں. تو پھر آپ نے کہا کہ بلو ورلڈ والے کو, یار آپ رک جائیے گا, آپ صرف 50 کروڑ روپے آپ کو جمع کروانے ہیں جو آپ کے ریفنڈیبل ہیں, اور پھر آپ بڈ کر دیجیے گا, آپ کو بڈ نہیں ملے گی, آپ واپس چلے جائیے گا اپنے پیسے لے کے, تاکہ یہ نہ لگے کہ ہم نے سب کو بھگا دیا. لیکن سچی بات ہے کہ انہوں نے سب کو بھگا دیا. پی آئی اے کے اندر جو انہوں نے بیلنس شیٹ دی ہے, اپریل کی بیلنس شیٹ جو اگست میں دی ہے, اس کے اندر 50 ارب روپے کا ہول تھا, جو یہ بھی مانتے ہیں کہ 50 ارب روپے سے آپ کی لائبلٹیز آپ کے ایسٹ سے زیادہ تھی. تو جو لے رہا تھا وہ 50 ارب روپے کی لائبلٹی زیادہ لے رہا تھا, 200 ارب کی لائبلٹی لے رہا تھا اور 155 کے ایسٹس لے رہا تھا. نمبر 1. جو آپ نے ایسٹس دیے ہوئے تھے اس کے اندر آپ نے یہ نہیں شامل کرا ہوا تھا کہ اس پہ 150 ارب ملین ڈالرز کا کم از کم خرچہ ہوگا ان جہازوں کو ایئر وردی کرنے کا جو جہاز آپ کے پاس ہیں, جو کہ آج ایئرپورٹوں, مختلف ایئرپورٹوں پہ, موسٹلی کراچی ایئرپورٹ پہ پارکڈ ہیں, جو کہ اڑنے کے لائق نہیں ہیں. اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی نہیں لکھا ہوا تھا کہ یہ لائبلٹی ایک اور بھی ہے کہ جو لیز جہاز ہیں ان کو واپس کرنے کے لیے بھی آپ کو تقریباً 8-9 ملین ڈالر خرچ کرنے پڑتے ہیں اس جہاز کو ریکنڈیشن کرا کے لیز کرنے کے لیے. اور پھر اس کو یہ بھی نہیں پتا آدمی کو کہ وہ امریکہ جہاز لے جا سکے گا یا یورپ لے جا سکے گا فلائٹیں. اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ بول رہے ہیں نہیں ہم کو 80 ارب روپے بھی دو. ہم کو پہلے انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارا ڈائریکٹرز کو جو ہے وہ ویٹو رہے گا, ہمارا ڈائریکٹر میجر ڈیسیشنز وہ کر سکے گا. اس کے بعد انہوں نے ایک بڑی اچھی چیز نکالی کہ ہم آپ کو 60% کمپنی بیچیں گے, 40% ہمارے پاس ہوگی, لیکن آپ کو 300 ملین ڈالر ڈالنے ہوں گے, ہم نہیں ڈالیں گے پیسے, لیکن ہماری 40% کی شیئر ہولڈنگ جو ہے وہ ڈائلیوٹ نہیں ہوگی. مطلب یہ نہ بیچنے والی باتیں کر رہے تھے. دیکھیے 2015 کے اندر بھی ڈار صاحب نے پی ٹی آئی سے ایک معاہدہ کیا تھا جس کے تحت انہوں نے کہا تھا کہ ہم پی آئی اے میں صرف مائنورٹی اسٹیک ہولڈرز لے آئیں گے, میجورٹی کو نہیں آنے دیں گے کسی کو. تو دنیا میں ان کو کوئی آدمی ایسا نہیں ملا جو پی آئی اے میں انویسٹ بھی کرے اور میجورٹی بھی نہ لے. اس کے بعد سے 400-500 ارب روپے کا نقصان ہو گیا, اور یہ جو فیصلہ کیا اس کے بعد پھر ان کو 200 ارب کا نقصان ہوگا. یہ اگر 10 ارب کی بھی دے دیتے نا 85 کی جگہ, تو اگلے سال کیا ان کو 95 ارب ملیں گے اس کے.
اگلے سال جو 100 ارب نقصان ہوگا اس کا کون ذمہ دار ہے؟ تو ان کو کرنا ہی نہیں تھا. آپ ڈار صاحب کی ہسٹری دیکھ لیجئے کہ نہ انہوں نے کبھی پرائیویٹائز کیا ہے، نہ شہباز صاحب نے کبھی حکومت کو چھوٹا کرنا سوچا ہے. وہ ابھی تک پچھلے سال تک تو اپنے یوٹیلیٹی ریسورس کارپوریشن کی نئی برانچیں کھول رہے تھے. انہوں نے تو 1000 کمپنیاں بنائی. ان کو کب حکومت کو چھوٹا کرنا ہے؟ تو ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا. اور اس کا پروف یہ ہے کہ 8 مہینے ان کی حکومت کو آ گئے، انہوں نے کون سی اور نچکاری چلائی ہے؟ کیا فیسکو کی نچکاری چلائی ہے؟ کیا ISCO کی نچکاری چلائی ہے؟ تو ان کو نچکاری نہیں کرنی. ان کا مقصد یہ ہے کہ بس کنٹرول رہے حکومت کے پاس. نہیں تو پھر اب کیا ہوگا؟ اب پی آئی کے ساتھ کیا ہوگا؟ اب یہ تو ہر روز کا میں فگر دیکھ رہا تھا، 11 کے 12 کروڑ لاسٹ ایئر تھا. اب شاید وہ کہہ رہے ہیں 20 کروڑ دن کا بن رہا ہے لاسز کا سارا. تو یہ تو وی آر لوکنگ ایٹ اگین، اس سال ختم ہوگا تو پھر 80 ارب اور لگ جائے گا. تو ہو از ریسپانسبل؟ یہ سال اگر جب ختم ہوگا تو اس میں اب 2 حصے ہو گئے، ایک PIA کی ایئر لائن اور ایک PIA ہولڈنگ. PIA ہولڈنگ کا تقریباً 72-75 ارب روپے کا انٹرسٹ دینا ہوگا گورنمنٹ کو. وہ نقصان ہوگا PIA ہولڈنگ کا، کیونکہ 600 ارب ادھر لے گئے اور یہاں پہ تقریباً 40-50 ارب روپے. نہیں بکتی اور بند کر دیتے ہیں، کون سی قیامت آ جائے گی؟ پوری دنیا میں بڑی نیشنل ایئر لائنز بند ہوئی ہیں، تو پھر اگر بکتی نہیں ہے تو بند کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اسٹیل مل پاکستان کی جو ہے وہ بند کی ہوئی ہے. ہم نے 6 سال سے 8 سال سے لوگوں کو تنخواہ دے رہے ہیں. پہلے 2 سال تو اوور ٹائم بھی دے رہے تھے. تو یہ جس طرف لے کے جا رہے ہیں وہ اسی طرف ہے. اگر یہ سنسیئر ایفرٹ کر لیتے، میرا یہ ماننا ہے کہ جو اسٹیل مل بند پڑی ہوئی تھی تو یہ بیچ سکتے. نہیں، اسٹیل مل بند پڑی ہوئی تھی، اس پہ اوور ٹائم کس بات کا دیا جا رہا جی یہ پتہ نہیں ہے، لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ 2 سال اوور ٹائم منسٹر اپروو کرتے رہے ہیں ECC میں. بھیا جواب دیں ذرا. مفتاح اسماعیل جب فائنانس، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مفتاح اسماعیل اس وقت فائنانس منسٹر نہیں تھا. نہیں، یہ میں بات کروں ہر سال ہوتا ہے، یہ سمری ہر سال آتی ہے ECC. اوور ٹائم کہاں سے؟ اوور ٹائم کی بات نہیں، اس کی میں اوور ٹائم کی بات، تنخواہیں تو جاتی رہی ہیں نا. اوور ٹائم نہیں آتا، پہلے آتا تھا. پہلے 1-2 سال اوور ٹائم. آپ لوگ، آپ کی بھی بات ہوئی ہوگی بہت لوگوں سے. اب PIA پہ کہاں کھڑی ہوئی ہے بات؟ میں ایک صرف بات ایڈ کروں جو مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں نے آج سے کچھ سوا سال پہلے، تقریباً سال پہلے ایک بات کی تھی سیکرٹری فائنانس کو، میں نام لے کے کہہ رہا ہوں. اس وقت پرپوزل یہ آیا تھا کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں کہ جو ٹوٹل قرضہ ہے PIA کے اوپر 825 ارب روپے ہے. کوئی بھی بائر اتنا بڑا قرضہ نہیں لے گا، تو اس میں سے 625 ارب نکال کے پارک کر دو، وہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہوگی. اور اس میں کچھ ایسٹس بھی ہوں گے جیسے روزاویلٹ وغیرہ، وہ اسی ہولڈنگ کمپنی میں ہے. اور 200 ارب کی لائبلٹی جو ہے وہ دے دو بائر کو، اور اس کے ساتھ اس کو تقریباً 150-160 ارب کا ایسٹ دے دو. بائی دا وہ ایسٹ بک ویلیو کے اوپر ہے، ایکچوئل ویلیو اس کی کہیں زیادہ ہے. میں نے اس وقت ان کو یہ کہا تھا یہ جو سارا کام ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے، یہ پرائیویٹائزیشن کے لیے نہیں ہو رہا ہے. میں نے کہا مارک مائی ورڈز، میرے الفاظ تھے سرکار کو، میں نے کہا مارک مائی ورڈز، یہ پرائیویٹائزیشن نہیں ہوگی. یہ جو 600 پلان ہی سارے 625 ارب روپے وہاں سے نکالو، وہاں پہ ٹیکس پیئرز کے بوجھ اوپر ڈالو، اس کا جو سود ہے خاص طور پر 268 ارب روپیہ جو کمرشل بینکوں کا قرضہ ہے وفاقی حکومت کی جیب میں ڈال دو، وہاں سے سود دیتے جاتے رہیں گے. PIA کہے گا ہمارا تو بوجھ ہی کم ہو گیا، جو 13 ارب روپے کا منتھلی نقصان تھا وہ رہ گیا 4 ارب. یہ ساری کہانی بند کرنے کا کبھی سوچا ہے انہوں نے؟ یہ جو ابھی مفتاح صاحب بات کر رہے تھے، مجھے بھی یہی لگ رہا ہے کہ جس طرح اسٹیل مل کا ہم نے حال کیا نا، PIA اسی طرف جا رہی ہے.